بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتہ میں حضرت عمیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھی۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تو پہلے وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے، پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کے بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے۔ غرض یہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے۔ وہ کثرت سے خداوند قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ پس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے، اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہرحال صورت شیطان لعین نے چاہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا، اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، طاعت و بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکریہ میں وہ ضروری میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شکر صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرمانبردار ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلاء و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی، تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے، اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کہ تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب نے اپنی پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے صحت و عافیت سے، پس بخواہش اپنی مرضی
مرض میں گرفتار ہوئے، مرض الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکایک یہ تمام آرائش و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے تب کے مر گئی ہے، اور پھر یکایک یہ تمام آرائش و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکریاں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل مواشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی، تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں، غیب سے آگ آئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اسی نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کے وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائیں بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہا ہے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائیں بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتر بانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مرض الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائیوں نے آ کر کہا کہ اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اثاث، گھر، دروازے، فرش و فروش چھت پر دے کر سب آگ سے جل گئے، غرض یہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگو، خدا کا شکر ہے کہ ہنوز جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتبے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کے مر گئے۔ حضرت معلم نے جا کر حضرت ایوب سے عرض کی کہ اے حضرت، آپ کی اولاد سب کے سب چھت گرنے سے دب کے مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرض زن و فرزند و مال و متاع، گھر یار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندوں سے صبر کرنے اور اپنے بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے الصبر مفتاح الفریح، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئی، اور باوجود اتنی سخت تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی خدا کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے
اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک ذی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ خواہش اقربا اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئی، صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی۔ وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے کی شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، پس اسی پریشانیوں مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرضی میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو سے، محلے کی بدبو کی وجہ سے محلے میں بھی نہیں رہ سکتے، اور ہم بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا، صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا، پس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے اور اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلے چھوڑ کر محلے جا کر محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھاتی، اور پھر دستے بدستہ خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کی طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافر کے پاس پہنچ گئی، سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے، اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس میں ادا کروں گی۔ وہ کافر عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھے دے تب جا کر تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں، بجائے عصا کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھنا بیٹھتا ہے۔ آخر بہتر سمجھایا، لیکن اس کافرہ نے یہ بات نہ مانی، اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے، اور پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں،
اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر و مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان علیہ لعنت اللہ کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہیں کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ لے کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر نحیف ہے کہ اس میں حص و حرکت کی بھی طاقت نہیں، بلکہ صاحب فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور یہ بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی رحیمہ حضرت ایوب سے جا کر بولی کہ اے حضرت، ایک شخص پیر و مرد سے میری ملاقات راستہ میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا تو انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولی، اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لاویں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ، تو مجھ کو گناہگار کرنی چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا۔ کیوں تو نے ایسی بات کہی؟ اس کے بعد دربار خداوندی میں بہت ہی تضرع و زیاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی۔ اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجہ میں کیوں روئے؟ جواب: حدیث شریف آیا ہے کہ اس میں کئی روایتیں ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے، قرابتوں میں سے تھے، جو ہمیشہ حضرت ایوب کی عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا ہے۔ تب حضرت ایوب اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں رکھا اور کہا، اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائے بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی، قولہ تعالی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بخش، بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد اور رنج، تو ہے مہربان، سب رحم والوں سے رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بیتاب ہوا ہوں اور اس کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ایوب، تو نے تو آپ
اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گاؤں میں رکھا ہے۔ تکلیف اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس سے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے کہ مگر وہ جیسا خدا سے مانگتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو وہ اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گناہ گاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے، اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب اب تم اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں نہ گھبراؤ، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت مضمر رہی۔ پس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبر عذاب لے کر آیا ہوں۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا۔ قولہ تعالی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ ترجمہ، اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، پس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی اور ان کے برابر ساتھ اور ان کے اپنے پس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ایوب قم باذن اللہ تعالی رحمک دفرحک من الغم، یعنی اٹھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ پر، اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے اے جبرائیل میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارکن برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کریم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اسی چشمہ میں جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بہشت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے، اور چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ کھانے کو لائیں، اور آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر گئی تھی وہاں نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، دائے افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پرکاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو گیا؟ تم کو شیر کھا گیا یا بیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی بن نہیں آتی۔
غرض اس طرح میدان میں چاروں طرف شخص کرتی پھرتی اور زاروں زار روتی رہیں۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتے دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی، بس جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور وہ پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا ہے کہ آفتاب کے دھوپ میں ان کے پہلوؤں میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوشت رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور بہت ناتوان و ضعیف تھے، اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب علیہ السلام ہے، تم پہچانتی ہو؟ پس رحیمہ بی بی نے ادنیٰ تعامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل میں ان کی بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش محسوس ہو کر پوچھنے لگی کہ اے حضرت یہ تو بتاؤ مجھ کو آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آپ شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو جلا دیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ جو چیزیں گم ہو گئی تھیں وہ بھی واپس مل گئیں۔ اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق مرضی کے اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو رشیدہ تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے اور کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی جسے نعمت میں شاکر تھے، ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک دن ایک کرن گزرنے کے بعد توبہ کی دعا اور مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکلا، اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما دی، اور جو بیاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ، اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور اس کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے، اور یادگیری واسطے عقل مندوں کے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو ٹھیک کرے، اور ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، اور وہ اسی چشمہ سے نہایا کرتے اور پیتے ہی ان کی شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی اور رسول بنایا ان کو۔ پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے، اور شریعت اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا کہ اے ایوب، زوجہ رحیمہ مستجب سزا نہیں ہیں، تم کو اس کا رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں چھوڑ کر گئی تھیں، صرف بی بی رحیمہ تیمارداری میں رہی ہیں، ان کو حقیقی معنی میں رفیقہ حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہیں، ویسے ہی تمہاری بیماری ہر وقت تیمارداری کرتی رہی،
اس لیے وہ تمہاری صحیح معنوں میں شریک حیات ہیں، ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سکو کالو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں وہ مارو، صرف اس دفعہ کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد بانی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سکوں کا ایک مٹھا، پس مارا اس سے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا، اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی کہ خدا کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہیں، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے، اس چشمہ میں نہا کر پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت تم ان سے نہاؤ، اسی پانی کو پیو تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے، اور اس کے دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ دنیا افرینش سے خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں پر کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک بحوالہ تاریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلہ میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔